یہ ایک چیز ہے کہ میں بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے وہ اکثر میرے نام سے پہچان کرایا کرتا تھا، اب میں ان کے نام سے پہچانا جا رہا ہوں۔ 17 بندے ہمارے شہید ہو چکے تھے، یہاں پہ ہوتے تھے یا پھر مقبرے میں ہوتے تھے یا جنازگاہ میں ہوتے تھے یا پھر ہمارے اسی حجرے پہ ہم دعا بھی پڑھتے تھے، لوگ ہمارے پاس تعزیت کے لیے آتے تھے۔ قیامت خیز رات تھی کہ مسلسل ایک جنازہ پڑھ کے دوسرا پہنچتا تھا، دوسرا پڑھ کے دو تین جنازے آنا شروع ہو گئے۔ ان کی جو وائف ہے ان سے میری بات ہو رہی تھی اس ٹائم، وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے ہمیں ریسکیو کر دیا، 7-8 فیملیاں تھی۔ کسی بھی سوشل ورکر کو اس کی اصل کارنامے پہ تمغہ شجاعت نہیں ملا، اور یہ آپ کو گراندہ یہ لفظ نظر آ رہا ہے، اس سے متعلق آج میری ویڈیو ہے۔ ایک ایسا نوجوان جس نے اپنی جان دے دی اور اس نے لوگوں کو بچایا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل شاکر محمود امان دیکھ رہے ہیں۔ میں اس وقت بشنوئی قلعے ملک آباد میں موجود ہوں۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر جو ہے بشنوئی قلعے کا جو پورا گاؤں ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گیا، اور یہ آپ کو گراندہ یہ لفظ نظر آ رہا ہے، اس سے متعلق آج میری ویڈیو ہے۔ ایک ایسا نوجوان جس نے اپنی جان کی بازی دے دی، اپنی جان دے دی اور اس نے لوگوں کو بچایا۔ ظہور احمد جو گراندہ کے نام سے مشہور تھا، اور یہ ان کا حجرہ ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں افسوس کے لیے، بلکہ یہاں پر اس گاؤں میں جتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، جاں بحق ہوئے، ان کی فیملی کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر تمام لوگ آ کر جو ہے وہ فاتح خوانی کر رہے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو ظہور احمد سے متعلق ہے، اور ظہور احمد نے جس جرأت کا مظاہرہ کیا، جس طرح اس نے اپنی جان دے دی، جس طرح اس نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا، وہ قابل تعریف ہے۔ ظہور احمد جو ہے وہ جماعت اسلامی سے منسلک تھا، اور یہ الخدمت کا جو یہاں پر کیمپ لگا ہوا ہے، اسی جگہ پر جو ہے وہ ظہور احمد بیٹھتا تھا، اسی جگہ پر بیٹھ کر وہ لوگوں کی خدمت خلق کرتا تھا، اور ایک دن وہ یہ خدمت کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی جان کی بات، یعنی وہ اپنی جان بچا سکتا تھا، وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے لوگوں کو بچایا۔ اور مجھے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ 20 سے 25 لوگوں کو اس نے ریسکیو کیا، اور ریسکیو کرنے کے بعد وہ جو ہے آخر میں جو ہے وہ ایک ناخوشگوار لمحہ تھا ان کی فیملی کے لیے کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ یہ اس وقت کیمپ جو ہے وہ جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے لگایا گیا، اور یہاں پر تمام سہولیات موجود ہیں۔ میں نے جگہ جگہ پر دیکھا کھانا بھی پہنچایا جا رہا ہے، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ سامان گھروں تک جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیکل کیمپ اس وقت اس جگہ پر لگا ہوا ہے، تو یہ کیمپ مختلف جگہوں پر لگے ہوئے ہیں، ان کی ایمبولینسز، ان کے جوان جو ہیں، اور سب سے زیادہ اگر کوئی متحرک مجھے نظر آیا ہے تو وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے لوگ ہیں جو کہ یہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، سر ہم ظہور کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ آپ کا بھائی تھا، ہمارا بھائی تھا، نوجوان تھا جس نے اپنی جان دے دی، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور اب تک آپ کے پاس کیا اپڈیٹس؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو ہمارا موٹو ہے خیر الناس معین فالناس، اور اسی کے تحت ہم خدمت کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو خیر پہنچے۔ اگر الخدمت کے کارکنان اس طرح ہر ایک مشکل سے اور ہر ایک مسئلے سے پیچھے ہٹتے تو بہت مشکل ہوتا۔ الحمدللہ ظہور بھائی نے جو کام کیا وہ الخدمت کے ماتے کا جومر ہے، تو ایسا اس نے کام کیا کہ بچاتے لوگوں کی زندگی، بچاتے بچاتے اپنی زندگی ہار گئے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور اس طرح اس نے کارنامہ سر انجام دیا۔ ظہور جیسے نوجوان آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں تمغہ امتیاز، تمغہ جرأت ملنا چاہیے؟ یہ ہیں وہ حقیقی ہیرو جو انسانیت کو بچاتے ہیں۔ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک کسی بھی سوشل ورکر کو اس کی اصل کارنامے پہ تمغہ شجاعت نہیں ملا۔ پتہ ہے کس کس کو ملا وہ آپ کو پتہ ہے، اور ہمیں بھی اور سب کو پتہ ہے کہ کس کس کو تمغہ شجاعت ملتے اور تمغہ امتیاز ملتے، اور ٹھیک ہے نا۔ تو ہم آپ کی ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں جو والنٹیئر ہے، جو سوشل ورکر ہے اور اس طرح کے کارنامے سر انجام دیتے، تو ان کو تو لازمی جو ہے نا وہ دینے چاہیے۔ جی بالکل، ظہور جو ہے وہ بالکل حقدار ہے تمغہ شجاعت کا، تمغہ جرأت کا۔ یہ وہ حقیقی ہیروز ہیں، یہ ایسے ہیروز ہیں جو اپنی جان کی بازی، یعنی اپنی جان قربان کر دی لوگوں کو بچانے کے لیے۔ خود تو وہ محفوظ تھا، خود تو وہ بچ گیا تھا، لیکن وہ خود گیا اور اس نے جا کر لوگوں کی جانیں بچائیں،
वहाँ पे ख़वातीन की जानें बचाई और फिर अपनी जान जो है वो उसने कुर्बान कर दी। तो ये कैंप है खिदमत फाउंडेशन जो है वो यहाँ पर है। अब ग्रांदा हमने आपको बताया था, ये हुजरा है, यहाँ पर जो है वो लोग आकर जो है वो अफसोस कर रहे हैं, फातह खानी कर रहे हैं। न सिर्फ जो है वो ज़हूर बल्कि यहाँ पर जो दीगर लोग हैं, ये भाई जो हैं कल हमने इनको देखा था, इनकी फैमिली जो है ये बोल नहीं सकते, ये इशारों के ज़रिए बात करते हैं। तो इनकी बीवी, इनके फैमिली, इनके वालिद जो हैं वो भी जो हैं वो इस अफसोसनाक वाक़े में जो है वो शहीद हुए। तो भाई आपके वालिद आपको मिले कि नहीं मिले? आप मुझे इशारे से बता दें, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इनके वालिद जो हैं वो मिल गए हैं? हाँ मिल गए मिल गए और कल इनकी मिल गए। अहलिया और कौन कौन से लोग जो है अभी तक लापता हैं? इनका जो एक ही भाई है ना छोटा, हाँ। वो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में। जख्मी है। बाकी लोग मिल बाकी गए? जितना भी लोग है वो सैलाब में है। वो सारे मिल गए हैं। इनकी अहलिया भी मिल गए, पूरे मिल गए। सारे मिल गए। नाज़रीन, कल ये बड़े परेशान थे, कल इनकी आंखों में आंसू थे, ये बार बार लोगों से इशारा करके इस तरह करके पूछते थे कि मेरा वालिद, यानी उनके वालिद साहब ने दाढ़ी रखी हुई थी, तो ये इशारा करके पूछते थे, अपनी अहलिया के बारे में पूछते थे, बच्चों के बारे में। तो तमाम लोग जो हैं वो इनके घर के मिल चुके हैं। एक इनका छोटा भाई है, वो जो है वो ज़ख्मी हुआ है। तो ये नाज़रीन, ये ग्रांदा हुजरा है, यहाँ पर इलाके के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं और यहाँ पर इलाके के वो लोग मौजूद हैं जिनकी फ़ैमिली के लोग जो हैं वो इस साने में शहीद हुए, इस साने में जो है वो जान की बाजी हार गए। तो ये यहाँ पर जो है वो तमाम लोग इकट्ठे होते हैं। कल यहाँ पर CM भी आए, मिनिस्टर्स भी आए, सब लोग यहाँ पर आकर जो है वो फातह खानी कर रहे हैं। तो हम जो इनकी फ़ैमिली है ज़हूर की, उनके साथ बात करेंगे। हमारे साथ इशफाक भाई मौजूद हैं, ये भाई हैं ज़हूर के। भजन, हम तो खराज तहसीन, खराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिस तरह उसने अपनी जान की बाजी दे दी और लोगों को बचाया। तो इस तरह के लोग जो हैं वो बहुत कम होते हैं, या तो बॉर्डर पर होते हैं जो हमारे बॉर्डर को महफूज करते हैं, लेकिन ये हमारा जो अंदर हमारे इस तरह के लोग हैं, हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। आपका भाई शहीद है, उसने जो है वो पूरे गांव का नाम जो है वो रोशन किया है, सब लोगों की जानें बचाई हैं। किसी एक शख्स की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है, तो वो तो अमर हो गया। अब हमें ये बताइएगा कि वो किस तरह रेस्क्यू की एक्टिविटीज़ कर रहा था, वो उसके अंदर ये खिदमत खल्क का जज्बा कैसे आया, तो ये थोड़ा सा हमें बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ख़ुद इस्लामाबाद था, मुझे सोशल मीडिया के उससे पता चला है कि वहाँ पे हमारे गांव में फ्लड आए हुए हैं। तो वहाँ से मैं जब निकला, मैं बार बार ज़हूर के जो ग्रांदा है, मेरा भाई है छोटा, और बड़े लाड से मैंने बड़ा किया था, बहुत प्यार से। तो उनके फ़ोन पे मैं मुसलसल रब्ता कर रहा था, रिंग जा रही थी लेकिन उठा आगे से कोई नहीं रहा था। तो फैमिली के मेंबर से मेरी बात हो गई, वो कह रही थी, उनकी जो वाइफ है उनसे मेरी बात हो रही थी उस टाइम। वो कह रही थी कि उन्होंने हमें रेस्क्यू कर दिया, 7-8 फैमिलियाँ थी। और उनकी जो वाइफ है उनसे मेरी बात हो रही थी उस टाइम। वो कह रही थी कि उन्होंने हमें रेस्क्यू कर दिया, 7-8 फैमिलियाँ थी। और साथ में हमारे घर के बिल्कुल पास में पहाड़ी ऊंची सी जगह है। तो वो कह रही थी कि हम उधर ही उन्होंने पहुंचा दिए, और वो मोबाइल उन्होंने मेरे पास छोड़ दिया। वो नीचे वापस चला गया और वहाँ पे बाकी लोगों को बचा रहे हैं। तो उन्होंने बस लोगों को बचाते बचाते, उस टाइम स्कूल की बच्चियाँ थी, वो मेरे ख्याल से वो ये जो हमें कह रहे हैं कि वो घर पहुंच गई और पानी ने उनको फ़ौरन घेर लिया। तो उन लोगों को भी बचा के हमारे जो कज़न है उनके घर पहुंचा दिया। इस टाइम वो ख़ुद बस शहीद हो गया, चला गया। मैं जब इधर पहुंचा हूँ तो मेरे पहुंचने से तकरीबन कोई घंटा 1.5 घंटा ऊपर ही उनसे पहले उनको रिकवर कर लिया गया था और उनको घर पहुंचा दिया गया। तो मैं जब पहुंचा हूँ तो हमारे ये 3 शुहदा, उसमें एक ग्रांदा मेरा भाई, मेरा कज़न था और मेरे एक अंकल थे। तो सबसे पहले पूरे गांव में उनको रिकवर कर लिया गया था और उनको घर पहुंचा दिए गए थे। तो मैं जब घर पहुंचा हूँ तो एक क़यामत थी, और आगे पीछे जब आगे लेफ्ट राइट में देख रहा हूँ और बंदा चिल्ला रहे, कोई चीख रहा है, हर बंदा डरा भी हुआ है, और मैं उनके पास बैठा हूँ। फिर हम इसी दौरान हम रो रहे हैं और जनाजे का ऐलान हो गया फ़ौरन। तो हम उनके जैसे ही जनाजे पढ़ने लगे
تو آواز آئی ہے کہ پلاں بھی میرا ایک اور رشتہ دار تھا پھر وہ آگے پھر کرتے کرتے 8 تک ہماری شہداء پہنچ گئی. پھر ماموں کی طرف سے خبریں آنی شروع ہو گئی کہ اس میں میرے 3 ماموں کے 2 بیٹے، پھر میری نانی اور میرے خالہ اور 8 بندے، وہ 17 بندے ہمارے شہید ہو چکے تھے. تو بس ہمارا پھر یہی روٹین تھا کہ یہاں پہ ہوتے تھے یا پھر مقبرے میں ہوتے تھے یا جنازگاہ میں ہوتے تھے یا پھر ہمارے اسی حجرے پہ ہم دعا بھی پڑھتے تھے. لوگ ہمارے پاس تعزیت کے لیے آتے تھے. تو وہ تو قیامت خیز رات تھی کہ مسلسل ایک جنازہ پڑھ کے دوسرا پہنچتا تھا، یہاں پہ جو ہمارے ضلع بنیر کے لوگ ہیں وہ فوراً پہنچ گئے ہمارے پاس. انہوں نے فوراً یہ سامنے مقبرے میں قبریں کھودنا شروع کر دی. انہوں نے یہ سارے انتظامات خود سنبھال لیے، ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ابھی تک کھڑے. تو ہم جنازے پڑھتے رہے اور دعا کے لیے کھڑے ہو گئے، اور وہ لوگ آ کے انہوں نے سارا پورے ضلع بنیر کے لوگوں نے سارا کچھ سنبھال لیا. ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہی ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں یہاں پر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہاں پر جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سبھی ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں. تو اب یہ ہم مناظر گزشتہ 3 دن سے دیکھ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. وہ اسی رات تک صبح 4 بجے تک یہی سلسلہ چلتا رہا، اور اگلے دن پھر باقی لوگ جو ریکور مطلب ان کی لاشیں جب ملنا شروع ہو رہے تھے، ریسکیو آپریشن شروع ہو گئے. ضلعی انتظامیہ اور باقی لوگ ایکٹیو ہو گئے. اتنے میں ہمارے ضلع مردان، سوابی، چارسدہ، نوشہرہ، پشاور، سوات، دیر باجوڑ اور ہمارے پورے پختونخوا سے لوگ آنا شروع ہو گئے، ہمارے پاس پہنچ گئے. اتنے میں ہمارے پھر اسلام آباد سے لوگ پہنچنا شروع ہو گئے. ابھی تو لاہور، ملتان، کراچی، سندھ، بلوچستان، مطلب کشمیر، ایبٹ آباد، مانسہرہ، پورے پاکستان سے لوگ ہمارے پاس پہنچ گئے. جی سماجی ورکر تھا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، فاتح خوانی کر رہے ہیں. تو کیا محسوس کیا ہوتا ہے کہ بہت یہ ایک چیز ہے کہ میں بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے وہ اکثر میرے نام سے پہچان کرایا کرتا تھا. اب میں ان کے نام سے پہچانا جا رہا ہوں. اتنا کچھ چینج ہو گیا. جو بھی بندہ ادھر آتا ہے ظہور کا بھائی ہے، گراندہ کا بھائی ہے. تو یہ ایک بہت عجیب سا، اور مجھے پراؤڈ بھی اس لیے فیل ہو رہا ہے کہ انہوں نے بہت سارے ہمارے بچوں کی، ہمارے خواتین کی، ہمارے بہنوں کی، ہمارے بیٹیوں کی بہت جانیں بچائی ہے. تو اس چیز پہ بہت پراؤڈ ہے. بس افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا. بالکل جی، ظہور جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا اور امر ہو گیا. اس نے اپنے فیملی کو، اپنے گاؤں کے لوگوں کو بچایا، اور جتنا وہ بہادر تھا. میری تو حکومت وقت سے یہ درخواست ہے کہ ایسے نوجوانوں کو تمغہ شجاعت ملنا چاہیے، ایسے نوجوانوں کو تمغہ جرأت ملنا چاہیے. یہ نوجوان ہمارے حقیقی ہیرو ہیں جو اپنی جان کی بازی لگا کر دوسروں کو بچا لیتے ہیں. تو یہ پوری فیملی جو ہے اس وقت، ان کا پورا خاندان جو ہے وہ متاثر ہوا. گراندہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کیا اس کا لقب تھا؟ گراندہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے لاڈلا. وہ تھا بھی لاڈلا. اور اس ٹائم جس حجرے پہ آپ کھڑے ہیں، یہاں پہ ہمارے 83 شہداء کے ورثاء بیٹھے ہیں. 83 شہداء کے وارثین ادھر ہی بیٹھے ہیں. ہم ایک ساتھ ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہیں. اور ہمارے کل بھی میں آپ کو اس سے پہلے بھی ذکر کر رہا تھا، 7 جنازے ہم نے کل شام کو پڑھے ہیں. اور وہ اس طرح کا ایک منظر ہوتا ہے کہ ایک جنازہ پڑھا ہوتا ہے کہ آواز ہوتی ہے کہ ابھی آپ جائیے مت، صفحے نہ ٹوٹیں. دوسرا جنازہ پہنچ گیا، تیسرا جنازہ پہنچ گیا. یہاں سے ہم جنازگاہ سے شہداء کی میتیں کو اٹھا کر قبروں پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں اور بندے پھر آ کے اعلان کر لیتے ہیں کہ یار ایک اور جنازہ پہنچ گیا. جی بالکل ناظرین، اس گھر نے، اس خاندان نے 83 جنازے جو ہیں وہ اٹھائے ہیں. اور یہاں پر یہ گراندہ اس کے نام سے ہی منسوب یہ حجرہ تھا، اور اس کا مطلب بھی بتایا ان کے بھائی نے، لاڈلا. تو وہ لاڈلا تھا، اب وہ اس پورے علاقے کا لاڈلا ہے، اور اس کا نام سے جو ہے اس علاقے کو پہچانا جا رہا ہے. اور اس کی ہمت کو، اس کی جرأت کو، اس کی استقامت کو جو ہے وہ پورا پاکستان خراج تحسین پیش کر رہا ہے. ہمارے صرف آخر یہ ہے کہ ہمارے 9 پیارے ابھی بھی
مسنگز ہیں اور ان کے پیچھے آپریشنز بھی چل رہے ہیں اور ہمارے لڑکے اسپتالوں میں بھی گھوم رہے ہیں اور باقی آپریشن والوں کے ساتھ پورے لگے ہوئے ہیں. بس آپ ہمارے لیے دعا کر لیں کہ ہمیں اپنے وہ بھی پیارے مل جائیں تاکہ ہمیں تھوڑی سی تسلی مل جائے. ناظرین آپ یہ سب کا یہاں بہت کے بہت جو شکریہ سر. بلند و بالا پہاڑ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے حوصلے کے سامنے کچھ نہیں ہے. یعنی کسی کا ایک پیارا گزر جائے تو اس کو تو اپنا سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ 83 لوگ 9 لوگ ابھی مسنگ ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے چہرے پر میں نے پریشانی نہیں دیکھی. بڑی ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ بلکہ دوسروں کے دکھ درد میں جو ہے وہ شریک ہو رہے ہیں ان کو بھی حوصلہ دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم گرانداں کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور جیسے میں نے حکومت سے درخواست کی حکومت اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور نوٹس